ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اولی الامر منکم فقہاء کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جو بات پہلے تقلید کی ضمن میں وضاحتاً گزر چکی ہے کہ ہمیں تقلید لازمی ہے، اس لیے کہ اگر انسان تقلید نہ کرے تو اب اس صورت میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ انسان کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن ہوگا، جو کہ پہلے دروس کے اندر وضاحتاً یہ بات صراحتاً گزر چکی ہے کہ انسان پھر خود سے احادیث کے اندر نہ تطبیق پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے تو کوئی اور جو ہے تو مسائل اپنے لیے استنباط کر سکتا ہے۔ یہ مجتہدی کا خاصہ ہے کہ وہ مسائل کو استنباط کرے اور آگے پھر جو ہے تو جو کیا کہتے ہیں کہ مقلد ہے وہ اس پر عمل کرے۔ اب اس صورت کے اندر ہم چونکہ مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارے اعمال جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق، ہم جو ہے تو جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول اس بارے میں کیا ہے۔ ہمارے مد نظر یہ چیز ہونی چاہیے، فقہ حنفی ہمیں کس طرح جو ہے تو اس پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے، ہمیں کیسے اس کے مطابق جو ہے تو چلنا ہے، ہمیں یہ چیز جو ہے تو سامنے رکھنی چاہیے۔ اب اگر ہمارے سامنے یہ چیز نہ ہو، فقہ حنفی کے مطابق اگر ہم لوگ عمل نہ کریں، تو اب اس صورت کے اندر جو آدمی فقہ حنفی کو فالو نہیں کرے گا وہ اس مسئلے میں غیر مقلد ہوگا، کیونکہ نہ امام شافعی کی مانتا ہے، نہ کسی کی بھی نہیں مان رہا ہے، اور امام صاحب کی بات کی صراحتاً خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں یہ آدمی غیر مقلد ہے۔ اپنا اجتہاد اس آدمی نے خود کیا ہے، اور اب یہ چونکہ مجتہد نہیں ہے، اور جہاں پر فضیلت کی بات ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو وہ بھی ایک نیکی وہ مجتہد کے لیے ہے، اور یہ آدمی تو مجتہد نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ آدمی صراحتاً خطا کے اندر ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، اور اگرچہ یہ آدمی عمل فقہ حنفی کے مطابق کر رہا ہے اور صحیح عمل کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں تو صحیح ہے، لیکن اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی فقہ حنفی کا کیا ہے، اس صورت میں بھی یہ اپنا اجتہاد چلاتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو پھر بھی یہ آدمی جو ہے تو خطا میں ہے، اور احتمال یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے تو گمراہی کے اندر کل پڑ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی عمل کس طرح کرنا ہے، یہ تو اپنے گمان کے ساتھ چل رہا ہے، اور عمل ٹھیک ہو گیا بس تکے سے چلا اور صحیح ہو گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان پوچھے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دارالاسلام میں ہوتے ہوئے انسان جو ہے تو وہ عمل کسی سے مسئلہ پوچھتا نہیں ہے، بغیر پوچھے عمل کرتا ہے، تو اب اس صورت میں یہ آدمی گناہگار ہے، دارالاسلام میں ہوتے ہوئے۔ تو یہ چیز ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، جس موضوع کو آج ہم لے کر چلیں گے، اب ہمارا موضوع چونکہ ہم نے اس بات کو وہ کیا کہ ہم مقلد ہیں، ہمارے موضوعات چلیں گے، اور موضوعات ہمارے اس ترتیب سے چلیں گے کہ بھئی نماز ہے، نماز سے ہم شروع کریں گے، اگلا جو ہمارا درس آئے گا، اب یہ والا درس تو ہمارا جو ہے یہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا والا مسئلہ ہے اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اگلا جو درس آئے گا اگلے مہینے میں اس میں ہم نماز سے شروع کریں گے، نماز میں تکبیر تحریمہ سے شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ، اور اس میں قدموں کو کتنے فاصلے میں رکھنا ہے، صف میں کھڑا ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا جو ہے تو ہم اپنے دلائل سے اس چیز کو سیکھیں گے، اور اس کو جو ہے تو ہم لوگ اس پر جو ہے عمل بھی کریں گے، اس کو دوسرے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے کہ بھئی یہ اس کا یہ ہے، اس کے بارے میں مکمل جو ہے ہم اس وقت فائلیں تیار کر رہے ہیں، اس فائلوں کو جو ساتھی لینا چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے، ہم اس کو بغیر کسی اس کے جو بھی لینا چاہتا ہے اس کو ہم فائل دیں گے، وہ فائل اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی
وہ جو ہے تو PDF میں مانگتا ہے اس کو ہم PDF بھی دیں گے، جس درجے کا جو آدمی فائل جس طرح بھی مانگتا ہے، کاغذوں میں مانگتا ہے کاغذوں میں دیں گے۔ تو بہرحال یہ ابھی ہم ترتیب جو ہے تو اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں جس میں یہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دعا بعد الجنازہ کے بارے میں، یہ مسئلہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اس چیز کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ ہے، یہ قطعاً اس چیز کو نہ سمجھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو 576 ہجری میں یہ تبیین الحقائق ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جو ہے تو لکھا ہوا ہے وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ سِوَى التَّسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، کہ مصنف نے جو ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد سلاموں کے علاوہ کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، اور ظاہری مذہب بھی یہ ہے کہ بھئی اس کے بعد جو ہے تو کوئی اور کام نہ ہو، بس جو میت ہے اس کو آدمی لے جائے اور وہاں پر جو ہے تو دفن کرتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو دعا ہے جس طرح کی روایات سے ثابت ہے۔ اس طرح فتاوی علمگیری کے اندر جو کہ 500 علماء کا جو ہے متفقہ فتویٰ ہے، اس میں یہ بات جو ہے تو لکھی ہوئی ہے وَيُسَلِّمُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَلَا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور سلام پھیر دے چوتھی تکبیر کے بعد، اور نہ کہے چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دے اور یہ نہ کہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نہ کہے۔ اب دیکھیں یہ اسی طرح سن 800 ہجری کے اندر، چونکہ دیوبند بریلوی کا اختلاف 1200 کے بعد کا ہے، جس وقت انگریز آئے تو اس وقت سے یہ مسائل جو ہے تو چلے ہیں۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 800 700 ان کو میں پڑھ رہا ہوں، 500 کو پڑھ رہا ہوں، تو اب خود اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ بھئی فقہ حنفی کی جو معتبر کتب ہیں انہوں نے کتنے اس سے پہلے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ یہ صرف اب کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح یہ 970 ہجری کنز الدقائق کے معروف شارح جو شرح بحر الرائق ہے اس کے شارح علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، کہتے ہیں کہ مقید کیا ہے بعد الثالثة تیسری کے بعد، لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ، اس لیے کہ سلام کے بعد کوئی دعا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سلام کے بعد کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جو علماء ہیں بڑے پایا کے علماء ہیں، اور یہ آج کے نہیں بلکہ 970 ہجری والا، کیونکہ یہ تو اختلافات 1200 کے بعد جو ہے تو وہ ہیں، اور دعا کے کو تیسری تکبیر کے ساتھ مقید کیا ہے اس لیے کہ سلام کے بعد دعا نہیں ہے، اور آگے فرمایا جیسا کہ خلاصہ میں یہ بات جو ہے تو مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کچھ اس کے بعد لکھتے ہیں اسی کے نیچے کچھ سطر نیچے آ جائیں، کچھ لائنیں نیچے آ جائیں تو لکھتے ہیں وَتَسْلِيمَتَيْنِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَهَا غَيْرُهُمَا، کہتے ہیں کہ سلام کے بعد چوتھی جب سلام جو ہے پیر دے چوتھی تکبیر کے 2 سلام ہیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد 2 سلام ہیں، یہاں تک کہ اس کے ان دونوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب لا شیء یہ نکرہ کو ذکر کیا ہے اور نکرہ تحت النفی آیا ہے، اس میں عموم ہے کہ اس کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی دعا نہیں۔ تو یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلی بات ہے، بلکہ یہ ہمارے علماء نے بہت پہلے سے ہی اس چیز کو ذکر کیا ہے، بہت پہلے سے، کیونکہ ہم حنفی ہیں اور ہمیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی آ کر وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں حدیث ہے اس سے یہ جو ہے تو دعا بعد الجنازہ ثابت ہوتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے جا کر ذکر کرتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے، تو وہ اس کا اپنا اجتہاد ہے، وہ فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی کتابیں یہ جو ہے تو میں نے ذکر کر دی ہیں باقاعدہ، یہ اگر کسی آدمی کو وہ ہو کہ بھئی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آ جائیں، ہم اس کو دکھائیں گے، یہی عبارات جس طرح یہاں پر لکھی ہوئی اسی طرح ہم عبارات اس کو دکھائیں گے کہ بھئی یہ عبارت فلاں فلاں جگہ پر موجود ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ اس آدمی کا اپنا اجتہاد ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اس مسئلے میں نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے مجتہد بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی اجتہادی صلاحیت کو
ذکر ظاہر کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو اس پر یہ جو ہے تو بات ہوگی۔ اسی طرح یہ جو کیا نام ہے، یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اور اس روایت کو پڑھ کر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ بھئی نماز جنازہ پڑھ کر فوراً جو ہے تو دعا کرنی چاہیے، نماز جنازہ پڑھ کر فوراً دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل جو ہے تو کیا ہے، درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مرکات المفاتیح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسی حدیث کے تحت یوں جو ہے تو لکھا ہے، الدعاء للمیت بخصوصی بعد التکبیرۃ الثالثۃ، کہ خصوصی جو اس حدیث کے اندر جو یہ دعا کا تذکرہ آیا ہے، یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا کا تذکرہ ہے، اسلام کے بعد دعا کا تذکرہ نہیں، یہ تیسری اس کے بعد جو ہے تو دعا کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو لایا ہے اس باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی المیت، اس کے تحت لایا ہے کہ جو نماز ہے، جو دعا ہے، باب ما جاء فی الدعاء، دعا کے بیان میں فی الصلاۃ علی المیت، میت پر جو دعا پڑھی جائے گی، نماز کے اندر جو دعا پڑھی جائے گی اس کے بارے میں، تو یہ اس کو اس مقام پر لایا ہے، تو لہٰذا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ نماز سے خارج دعا نہیں ہے، نماز سے خارج دعا نہیں ہے، بلکہ نماز جنازہ کے اندر کی دعا ہے، نماز جنازہ کے اندر کی دعا ہے۔ اسی طرح جو ہے تو یہ بات ہے کہ بھئی اکثر فقہا انہوں نے نماز جنازہ کو نماز شمار نہیں کیا، نماز جنازہ کو نماز شمار نہیں کیا، بلکہ نماز جنازہ کو دعا شمار کیا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھی نماز جنازہ دعا ہے، جس طرح کہ صاحب ہدایہ ہے، صاحب ہدایہ نے بھی اس کو جو ہے تو دعا ہی شمار کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے تو علماء ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ بھائی نیت کرتا ہوں 4 تکبیر ثنا اللہ کے لیے، درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا اس حاضر میت کے لیے، اور دعا اس حاضر میت کی، تو ہم یہاں پر جو نیت کر رہے ہیں اگرچہ الفاظاً میں نہ ہو لیکن دل میں بھی یہی نیت ہوتی ہے، تو یہ نیت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میت کے لیے دعا کی۔ اور ترتیب کو آپ دیکھیں، ترتیب پہلے ثنا کی ہو گئی، پھر درود ہو گیا، اور پھر جو ہے تو دعا ہو گئی، اور یہ ترتیب دعا مانگنے کی ہے کہ بھئی دعا سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ آدمی یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا جو ہے تو مانگے، یہ ترتیب ہے دعا کی۔ لہٰذا اس طرح ہے، یہ مشابہ ہے دعا کی، اور فقہا کا بھی اسی پر جو ہے تو قول ہے کہ یہ اصل میں نماز جنازہ جو ہے تو یہ نماز نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ اور عام نماز کے اندر بہت فرق ہے، نماز جنازہ اور عام نماز، اس میں رکوع سجدہ یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ نماز جنازہ میں یہ چیزیں نہیں، لہٰذا یہ ساری کی ساری جو ہے تو ابحاث۔ اب اس کے بعد چیز یہ ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ کے بعد دعا، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے، اس دعا کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی صفے توڑ کر، بعض لوگ کہتے ہیں صفے جوڑ کر، اس کی کوئی اصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، کوئی بات اس قسم کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے جنازے پڑھائے ہیں، جن کا جو ہے تو تذکرہ روایات میں آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا، اور اس میں صرف 2 صفیں قائم کی، 2 صفیں قائم ہوئی، اس کے بعد جو ہے تو کسی قسم کی کوئی دعا نہیں ہوئی۔ اس طرح جو ہے تو یہ کیا نام ہے کہ مسلم شریف کے اندر 11 روایت ہیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کیا کہتے ہیں کہ جنازہ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح مشکات شریف کے اندر ہیں، اس طرح ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس طرح جو ہے تو باقی کتاب کتب احادیث کے اندر روایات ہیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جنازے کی کیفیت جو ہے تو وہ ظاہر ہوتی، لیکن کسی ایک روایت کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات، یہ فعل مروی نہیں ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد دعا مانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد دعا مانگی ہو، کسی ایک روایت سے بھی یہ ہے تو یہ بات ثابت ہو نہیں۔ کل میں نے جتنی بھی روایتیں ان کو وہ کی ہیں تو 59 روایتیں میں نے دیکھی، 59، ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھے جو ہے تو بعد میں دعا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر مانگی ہو، یہ ہمیں جو ہے تو نہیں ملا۔ اس کی میں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے، میں نے خود جو ہے تو اس کو مرتب کیا ہے، اور دفن کرنے کے بعد وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب اس صورت کے اندر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا نماز جنازہ کے بعد مانگتے ہیں، تو ان سے سوالات یہ ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا کے قائل ہیں، تو اس چیز کو فقہ حنفی سے آپ دکھائیں۔ حالانکہ فقہ حنفی تو صراحتاً اس کی جو ہے تو خلاف ہے، اور یہ منع کرتی ہے فقہ حنفی اس چیز کو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے تو اس کو پڑھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ دوسرا سوال جو ہے، دوسرا سوال ان حضرات سے یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ فقہ حنفی کو چھوڑ کر آپ مجتہد بنتے ہیں، اپنا اجتہاد کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں اس چیز کی بھی، آپ کر لیں بالکل، لیکن جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھے ہوں دعا کے، وہ بھی آپ نے بتانے ہوں۔ وہ الفاظ آپ ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ سے جو ہے تو دعا مانگی۔ جس طرح نماز کے بعد دعا، تو اس کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام وادخلنا دار السلام، تو یہ اس کے بارے میں جو ہے تو یہ تذکرہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری جو بات ہے کہ بھئی کیا نام ہے کہ نماز جنازہ کے بعد، تو اس بارے میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے۔ کتب احادیث کو بے شک کنگال لیا جائے، ان کو دیکھ لیا جائے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم ان سے اس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ بھی دیکھیں کہ صفیں توڑ کر آپ کہتے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا ہوگی، تو آپ یہ صف پر جو دعا مانگتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں دیں، اس کا ثبوت ہمیں دکھائیں، اس کا ثبوت کہاں پر ہے؟ اسی طرح جو اگر آپ کہتے ہیں کہ صفیں جوڑ کر ہو، تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو ان سے جو ہے تو معلوم کیا جائے گا۔ بھئی آپ ہمیں بتائیں صفیں توڑ کر والی حدیث کہاں ہے، صفیں جوڑ کر دعا مانگنے والی حدیث کہاں ہے؟ آپ فقہ حنفی کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے صراحتاً، چونکہ روایات جو ان روایات اس کے سامنے آ رہی ان کے خلاف ہے۔ اب اس طرح یہ چیز ہے کہ بھئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دعا اس لیے پہلے مانگتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ جو ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، ہم اس لیے پہلے مانگتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جہاں ثواب کا معاملہ ہے اور ثواب میں اختیار رکھا ہوا ہے، تو اب وہاں پر اختیارات میں یہ ہے کہ اس کو اختیار پر ہی باقی رکھا جائے۔ روایت کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، فضائل اعمال کے اندر بھی روایت ہے کہ بھئی جو آدمی جنازے کے اندر شامل ہوا اس کو 1 قرات، جو دفن کے اندر شامل ہوا اس کو 2 قرات ملتی ہے۔ تو اب اس میں اختیار ہے کہ کوئی 1 قرات لینا چاہتا ہے، کوئی 2 قرات لینا چاہتا ہے، کتنا لینا چاہتا ہے، یہ اب اس کو جو ہے تو اختیار ہے۔ اب اس صورت کے اندر یہ جو آدمی ہے، ہم اس لیے جو ہے تو وہ جو سنت قبرستان میں جب دفن کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں، اس سنت کو ہم ادھر لیں کہ بھئی لوگ جاتے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب ہے، یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ چلو جی یہ لوگ نفل نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے جماعت آج کے بعد جو ہے تو نفلوں کے بعد ہوگی، پہلے سب نفلیں پڑھیں، نفل جو بعد والے اس کو ہم پہلے لے آئے، یا سنت جو بعد والے ان سنتوں کو پہلے لے آئے کہ بھئی سنتیں جو ہے تو پہلے پڑھو، ہم تب جو ہے تو جماعت کریں گے۔ جب تک آپ لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہے، ہم کوئی جماعت نہیں کرتے۔ یعنی جو شریعت کا حکم جہاں پر ہے اس کو وہیں پر ہی رہنے دیا جائے، شریعت کا حکم اس کو پہلے نہ لایا جائے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کو اپنے مقام پر ہی رکھا جائے، تو یہ چیز مقصود ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بالکل کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ کے بعد جب دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد جب دعا مانگے، تو بالکل یہ ثابت ہے، اور روایات سے اس چیز کا جو ہے تو ثبوت ملتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی اول اور اسی طرح جو سورہ بقرہ کا آخر اس کو پڑھا، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اندر ورم پڑ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اندر ورم پڑ گیا، لہذا وہ دعا ثابت ہے اور وہاں پر دعا مانگنی چاہیے۔
اب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے لیے نہیں ٹھہرتا ہے اپنے اس کی وجہ سے، تو حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھئی ایک آدمی ایک قرات لینا چاہتا ہے تو ایک قرات لے کر چلا جائے، ایک قرات لے کر چلا جائے، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ اور کوئی آدمی ہے جو ٹھہر جاتا ہے اور 2 قرات لیتا ہے تو بالکل ٹھہر جائے اور لے لے۔ تو لہٰذا یہ سارا کا سارا جو ہے تو مسئلہ ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ مسئلہ جو ہے تو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، یہ انتہائی جو ہے تو کیا ہے، اہم چیز ہے کہ ہم سنت کے مطابق جو ہے تو چلیں۔ اب اگلا جو ہمارا درس ہوگا، اگلے درس کے اندر ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بھئی ہم نماز سے شروع کریں گے اور نماز سے چلتے چلتے نماز کو مکمل دلائل سے سیکھیں گے۔ بھئی فقہ حنفی کے اندر نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہاتھوں کو کہاں پر باندھنا ہے، اچھا آمین کہنی ہے تو کس طرح کہنی ہے، اس طرح رکوع کے اندر جو ہے تو ہم نے جانا ہے تو رکوع کے اندر جانے کی ہماری کیا ترتیب ہے، ہمارا رکوع سے اٹھنے کا ترتیب کیا ہے، ہمارے سجدے میں جانے کی ترتیب کیا ہے، سجدے سے اٹھنے کی ترتیب کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تاکہ جو ہے تو ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے تو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔